اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ان اللہ کان عفوا غفورا۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، او جاء احد منکم، یا آئے تم میں سے کوئی ایک، من الغائط، پست جگہ بیت الخلاء سے، او لامستم النساء، یا تم چھو عورتوں کو، فلم تجدوا ماء، پس تم پانی نہ پاؤ، فتیمموا، تو تم قصد کرو، ارادہ کرو، صعیدا طیبا، پاکیزہ مٹی کا، فامسحوا بوجوہکم، پس ملو اپنے چہروں کو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو، ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے، بخشنے والے ہیں۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، سورہ نساء کی آیت نمبر 43 کا کچھ حصہ ہے۔ ابتدائی حصہ پچھلے درس میں گزر چکا تھا۔ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، وانتم سکارى، اس حالت میں کہ تم نشے میں ہو، اور حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جو کہتے ہو اس کے بارے میں تمہیں پتہ ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں۔ ولا جنبا، نہ جنابت کی حالت میں نماز کے قریب جاؤ، الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، سوائے یہ کہ گزرگاہ کے طور پر اگر مسجد سے گزرنا ہو تو وہ جائز ہے، جب تک غسل نہ کرو تو نماز کے قریب مسجد میں جانا جائز نہیں ہے۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، اب اگر کوئی شخص بیمار ہے اور بیماری ایسی ہے کہ اگر وہ وضو یا غسل کرے تو اس کی بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے، شدت کی ٹھنڈ ہے، یخ بستہ، اور ضرورت پڑ گئی ہے نہانے کی یا وضو کی، اور ادھر اس کو سردی کا بخار چڑھا ہوا ہے، گرم پانی ندارد، اگر یہ اس عالم میں وضو کرتا ہے تو اس کی بیماری مزید بڑھنے کا خطرہ ہے، یا اگر یہ غسل کرتا ہے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے۔ اس حالت میں پروردگار عالم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، ان کی برکت سے اس امت پر یہ کرم فرمایا کہ آسانی والا معاملہ فرما دیا۔ فرمایا فتیمموا، پھر کیا کرو؟ تیمم کرو۔ اسی طریقے سے دوسری بات کہ جہاں پر او کنتم مَرْضَىٰ عَلَىٰ سَفَرٍ، سفر کی حالت میں ہے، اتنا پانی ہے آپ کے پاس، ذرا اندازہ تھوڑا سا ہم پرانے زمانے کا کریں، اور لاہور کا تو معاملہ ہی نہیں ہے کہ جب مرضی ہم جب مسجد میں آتے ہیں تو ماشاءاللہ سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ ٹوٹی کھولتے ہیں، پھر آرام سے، پھر ادھر کیا ہے، کیا حال ہے جی، خیریت ہے، آپ ٹھیک ٹھاک ہے نا، ادھر ٹوٹی کیا ہے، چل رہی، پانی بہ رہا ہے، ٹھیک ہے آپ، اچھا، ساری باتیں ہمارے یہاں کچھ ساتھی ہیں، میں نام نہیں لوں گا، وہ سارا دن یوں اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، سارا دن
لیکن ان کو ساری باتیں آ کر یہاں یاد آتی ہیں. میرا خیال ہے دن میں نہیں تو 12 گھنٹے وہ یوں بیٹھے ہوتے ہیں. 12 گھنٹے, 2-4 گھنٹے کی بات نہیں کر رہا, 12 گھنٹے اکٹھے بیٹھے ہوئے, تب باتیں کو پتہ نہیں وہ کتنی باتیں ہوتی ہیں. لیکن باتیں کب یاد آتی ہیں؟ جب وضو کے لیے بیٹھتے ہیں. ٹوٹی چل رہی ہے, پانی بہہ رہا ہے, اس کا حساب دینا ہے. جی اس کو مذاق نہ بنائیں. اپنے گھر میں باہر کی ایک لائٹ 8-7 واٹ کا ایک بلب LED نہیں جلاتے, چاہے وہاں پر خود کو بھی ٹھوکر لگے کوئی بات نہیں ہے. لیکن مسجد میں آ کر سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ ٹھک 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 ٹھک. کوئی پنکھا بند نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ میں آ گیا ہوں نا, حضرت صاحب تشریف لیا ہے تو سارے پنکھے چلنے چاہیے. تو پانی کی صورتحال ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ پہلے کیا ہے, ٹوٹی, پھر اس کے بعد آرام سے بازو چڑھائے, پھر مسواک نکالی. اب کیا ہو رہا ہے جی, مسواک, کیونکہ اتنی بڑی نیکی کر رہے ہیں وہ, اور بندے خدا تو نہیں مسواک کر رہا ہے تو پانی بند کر دے. جتنا پانی ایک بندہ وضو پر صرف کر رہا ہے, اللہ مجھ سے کمی بیشی معاف فرمائے, کم از کم 10 بندے اس سے وضو کر سکتے ہیں. کم از کم 10 بندے اس سے وضو کر سکتے ہیں. ورنہ آپ جب مرضی جتنی دیر میں ایک بندہ وضو کر رہا ہے, اس نے ٹوٹی کھولی, اسی سپیڈ سے آپ دوسری ٹوٹی کھول کے آپ لوٹے بھرتے جائیں. ایک لوٹے سے وضو ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ وضو نہیں, با خدا میں نے دیکھا ہے کہ ایک وضو سے لوگ غسل کرتے, ایک لوٹے سے کیا کرتے ہیں؟ غسل کرتے. غسل چلو ہم کھلا لگا لیتے ہیں کہ ایک لوٹے سے صرف وضو ہی کر لے, تو وہ جب تک وضو کرے گا آپ 10 لوٹے پانی بھر لیں گے. یہ کم از کم جس کی ماشاءاللہ اچھی سپیڈ ہے, ورنہ تو ماشاءاللہ لگے رہتے اور یہاں آ کر پھر صابن بھی, اور پھر چہرہ بھی اس نے ملنا ہے, اور صابن چہرے پر بھی لگانا ہے. آپ یہاں پر یہ کام کرنے کے لیے آئے؟ آپ کوئی مسافر ہے؟ آپ سفر کر کے آئے؟ یہ کوئی شاہراہ کے اوپر مسجد ہے؟ لیکن اگر کہیں تو لوگوں کو یہ باتیں چبھتی ہے. حقیقت کڑوا ہوتا ہے نا, حقیقت اگر کہے تو یہ کڑوی لگتی ہے کہ یار یہ کیا کہہ رہے ہیں قاری صاحب, یہ کیوں مولوی صاحب ہمیں تنگ کر رہے ہیں. اور بندے خدا تنگ کرنے والی بات نہیں ہے, میں نے بل اپنی جیب سے نہیں دینا. جس بندے نے بل دینا ہے اس نے صرف اور صرف ضرورت کا دینا ہے. ضرورت سے زائد جو آپ صرف کر رہے اس مسجد کے پانی کو قیامت کے دن جواب دینا آپ نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دریا فرات کے کنارے بیٹھ کر بھی اسراف مت کرنا. علماء نے عجیب نکتہ لکھا ہے کہ دریا فرات کے کنارے اسراف کا کیا معنی ہے؟ وہاں تو آپ نے پانی اٹھانا ہے, پانی واپس کہاں جانا ہے؟ دریا میں گرنا, اور اٹھائے پھر گرنا, اور فرمایا یہاں جو آپ اسراف کریں گے تو آپ کو عادت پڑ جائے گی. یہاں تو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ واپس کہاں؟ دریا میں گزر, لیکن جب آپ دوسرے کو وضو کریں گے تو پھر یہی عادت آپ کو پڑ چکی ہوگی. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. تو سفر کی حالت میں ہے آپ اور پانی نہیں ہے. مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے ایک غزوے میں. ایک عورت جو ہے وہ اونٹ پر پانی لے کے آ رہی تھی. رسول اللہ مبارک نے فرمایا پانی صحابہ کے پاس ختم ہو گیا. فرمایا بھائی پانی دو. فرمایا میں 24 گھنٹے کی مسافت سے پانی لے کر آ رہی ہوں. کان کھول کر سنیں, کہاں سے؟ 24 گھنٹے سفر کر کے پیادل یہ پانی بھر کے لے کے آ رہی ہوں, اتنے دور سے, اور لے کے جا رہی ہوں یتیم بچوں کے لیے. میرا خاوند نہیں ہے اور میرے بچے پانی کا انتظار کر رہے ہوں گے. رسول اللہ مبارک نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں, آپ اونٹ بٹھائیں. اونٹ کو بٹھایا اور نیچے سے پانی کھولا. صحابہ کرام نے اپنے برتن بھر لیے اور پانی ضرورت کا جو تھا وہ استعمال کر لیا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیں بہن, آپ پریشان نہ ہونا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے پانی میں سے ہمیں برکت عطا فرمائی ہے. آپ کا پانی تھوڑا سا بھی کم نہیں ہوا. یہ حضور کا معجزہ تھا. مشکیزیں جیسے بھرے ہوئے تھے اتنے ہی, فرمایا آپ چیک کر لیں, آپ کی مشکیزوں میں سے پانی کم نہیں ہوا, وہ اتنا ہی ہے.
اور پھر صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس کی مدد کرو، یہ بیوہ ہے، یتیم بچوں کی کفالت کر رہی ہے۔ باقاعدہ صحابہ کرام نے کچھ کپڑے، کچھ نقدی، کچھ جو بھی کچھ تھا وہاں پر سفر کی حالت میں وہ اکٹھا کیا اور اس عورت کو پیش کر دی۔ وہ عورت خوش بھی ہو گئی۔ اچھا، اس کی برکت دیکھیں، جب اپنے گاؤں میں گئی اس نے یہ سارا واقعہ بیان کیا، وہ سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے، ایمان لے۔ او کنتم علی سفر، اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو اور اتنا پانی ہے کہ اگر اس کے ساتھ آپ وضو کر لیں تو پینے کے لیے نہیں رہتا، اور پینے کے بغیر، پانی کے بغیر انسان زندہ رہ نہیں سکتا، تو پھر کیا ہے، آپ تیمم کر لیں۔ او لامس او جاء احد منکم من الغائط، یا یہ ہے کہ کوئی شخص پس جگہ سے آیا ہو۔ پس جگہ سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص بیت الخلاء سے آیا ہو، کوئی قضاء حاجت کر کے، پیشاب وغیرہ کر کے آیا ہے۔ پرانے زمانے میں یہ معاملات تو تھے نہیں کہ ٹھک دروازہ کھولا، لوگ دور دور جاتے تھے، اور دور جان کر پھر جب قضاء حاجت کرتے تھے تو کوئی پست جگہ دیکھتے تھے کہ کسی چیز کی اوٹ میں آ کر اپنے آپ کو چھپا بھی لے، کسی کو نظر بھی نہ آئے، کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ اس لیے قرآن نے اور پردہ ڈالا، فرمایا او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی پس جگہ یعنی قضاء حاجت کر کے آئے۔ او لامستم النساء، یا تم میں سے کوئی شخص عورت کو چھو لے۔ اب چھونے کا ایک لغوی معنی تو یہ ہاتھ لگانا، اور ایک ہے حقیقی معنی، تو اس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود، سیدنا علی المرتضی یہ فرماتے کہ اس سے مراد مباشرت ہے، مجامعت ہے، ہم بستری ہے۔ اگر کوئی شخص بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لیتے ہیں تو جنابت کی حالت ہے، جنابت سے وہ پاک نہیں ہو سکتا بغیر غسل کے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف ہاتھ لگانا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ذرا تھوڑی سی مزید اس میں اور شرط لگاتے، فرماتے ہیں اگر شہوت کے ساتھ ہاتھ لگایا تو پھر تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر ویسے ہاتھ لگایا تو اسے وضو نہیں ٹوٹتا باہر کے۔ لیکن یہاں پر مطلقاً ہاتھ لگانا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد مباشرت ہے۔ ان تمام صورتوں میں فلم تجدوا ماء، پھر تم پانی نہ پاؤ، پانی نہیں ہے، تو رب العالمین نے اس امت کو خاص طور پر تحفہ عنایت فرمایا، فرمایا فتیمموا صعیدا طیبا، پس تم قصد کر لو، ارادہ کرو پاک صاف مٹی کا۔ قصد الصعید للتطہیر، صفائی کے لیے، پاکی کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، یہ حضور کی خصوصیات میں سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو پوری روئی زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا ہے۔ دیگر امتوں کے لیے یہ نہیں تھا، دیگر امتیں اپنے عبادت خانے میں جا کر عبادت کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی فرمائی ہے کہ اگر ضرورت ہے، کوئی موقع ایسا ہے، نہیں کوئی بات نہیں ہے، جہاں بھی ہیں آپ کیا کر لیں، وہاں نماز پڑھ لیں۔ دکان پر بھی ہیں تو کبھی کبھار کیا کر لیا کریں، ہاں فرض نہیں، دکان پر بھی سنتیں نوافل پڑھ لیا کریں تاکہ برکت آئے۔ ہم نے دکان میں ڈیگ لگانے کی جگہ تو بنائی ہوتی ہے کہ یہاں پر ڈیک رکھنا ہے، یہاں یہ کرنا ہے، یہاں پر LCD لگانی ہے، یہاں پر مصلی بھی بچھانا ہے، یہاں پر مصلی کی جگہ بھی رکھ لیں کہ یہاں پر میں نے مصلی بچھا کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگنا بھی ہے، اس کا تصور ختم ہو چکا ہے اب۔ بہرحال تو فرمایا میرے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کو مسجد و طہورا، اور پاک کرنے والی بنایا ہے۔ دیگر امتوں کے لیے حکم نہیں تھا، صرف پانی سے پاک ہو سکتے تھے۔ یہ طہارت ضروریہ ہے کہ جب پانی سے آپ طہارت حاصل نہیں کر سکتے، کوئی عذر ہے، یا تو بیمار ہے یا سفر میں ہے، پانی ہے نہیں ہے، اور وہاں پر آپ نے پاکی بھی حاصل کرنی ہے، تو پھر آپ کیا کریں، مٹی کے ساتھ آپ اپنے آپ کو پاک کر لیں۔ کیسے پاک کرنا ہے؟ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، تم مل لو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو۔ کیسے ملنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التیمم ضربتان، تیمم یہ 2 ضرب ہیں، ضربۃ للوجہ وضربۃ للیدین الی المرفقین۔ رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ تیمم 2 مرتبہ ہاتھ یوں مارنا ہے، اور پھر اگر مٹی زیادہ لگی بھی ہو تو ان کو یوں جھاڑ لیں، اگر زیادہ ہے، اگر نہیں ہے 3-4 دن پہلے کا دھلا ہوا کپڑا ہے اس کے اوپر بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ آپ نے یوں ہاتھ مارا یہ، اور دوبارہ ہاتھ مارا، یہاں سے شروع کیا، بازو اوپر کر لینے، یہاں سے یہاں تک، اور یہاں سے یوں چلا گیا، یہاں سے ایسے اور یہاں سے، یہ آپ کا تیمم ہو گیا۔ ایک مرتبہ مارنا چہرے کے لیے، دوسری مرتبہ ہاتھوں کے لیے، یہ تیمم ہے۔ اس تیمم سے صحابہ کرام کے دل میں ذرا بات آئی کہ جی پانی سے تو پاکی حاصل ہوتی ہے، تو مٹی سے کیسے پاک؟ فرمایا پانی سے ظاہر پاک ہوتا ہے، تیمم سے ہڈیاں بھی پاک ہو جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طریقے سے آذربائیجان میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آذربائیجان میں تھے، اور آذربائیجان بڑا ٹھنڈا سخت سردی کا علاقہ ہے۔
سوویت یونین کے ساتھ کا اب جو ریاستیں آزاد ہوئی ان میں سے ایک ریاست ہے. فرمایا کہ وہاں 6 ماہ تک انہوں نے تیمم کیا, 6 مہینے تک وہاں پر کوئی صورت نہیں تھی اور وہاں پر وہ تیمم کرتے رہے. ہمارے جو یہ سیاچین وغیرہ کا علاقہ ہے وہاں پر میرا خیال مہینہ پہلے مجھے ہمارے ایک شاگرد ہیں اس کا فون آیا, الحمدللہ وہ فوج میں کہنے کے قاری صاحب یہاں پر پابندی لگ جاتی ہے کہ اب میرا خیال ہے نومبر کے اینڈ کے بعد جو ہے وہاں پر نہا نہیں سکتے, آپ پانی استعمال نہیں کر سکتے. تو میں کیا کروں, میں کہ تیمم کریں, مسئلہ کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی ہے, یہ نہیں کہ ہم تو ہو نماز نہیں, تیمم کرے اور آپ پاک صاف ہیں. جو بھی ہے وضو کی جگہ, جنابت کی جگہ, جس عالم میں بھی ہے ان تمام صورتوں کے لیے تیمم ہے. اور فرمایا کہ کوئی کمی بیشی رہ جائے تو ان اللہ کان عفوا غفورا, وہ معاف کرنے والا ہے, وہ بخشنے والا ہے. کوئی کمی بیشی رہ جائے تو وہ ایسا نہیں ہے کہ بس صرف بہانے سے پکڑ کرتا ہے. الم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالہ. آگے اہل کتاب کا کچھ تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ارحمنا بالقران العظيم, اللهم ارحمنا بالقران العظيم, اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. اللهم يا مقلب القلوب, اللهم يا مصرف القلوب, ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا, اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا, اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله.